جانے انجانے میں ہم سے ایسے گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ ہم سے ان گناہوں کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگوں کو وہ گناہوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے میں آپ کو 10 ایسے گناہ بتانے جا رہی ہوں جو ہم ہر روز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے، کمنٹ بھی کیجیے۔ چلیے جانتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو گناہوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہم نے کہیں سے سنا ہی نہیں ہوتا ہے، جس کے چلتے ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ لوگ اس ویڈیو کو وقت نکال کر ضرور دیکھیے کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم سے ہوتے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ پریشانی کی حالت میں ہم ادھر ادھر پھرتے ہیں، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سارے کام غلط ہیں، یعنی ہمارے سارے کام اللہ کی رضا والے نہیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس میں زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے گئے ہیں، ان اصولوں پر زندگی گزاریں گے تو ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہماری زندگی میں سکون و چین آئے گا۔ قرآن ہمیں ماں باپ کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں سب کے تعلق سے قرآن میں بتایا گیا ہے۔ پہلا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ یقین ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے تو ہم دینداری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا یقین کی جب بات آتی ہے تو ہم یقین سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا کہ اللہ شفا دے گا، بلکہ ہمارا یقین دوائیوں پر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دوائی کھا لیں گے تو ہماری طبیعت صحیح ہو جائے گی، ہماری بیماری کم ہو جائے گی۔ بلکہ ہمیں یقین یہ کرنا ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دوائی استعمال کرے لیکن یقین اللہ کی ذات پر کرے کہ دوائی میں شفا اللہ ہی دینے والا ہے۔ دوسرا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، پوری ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے ہیں تو ہمیں ٹائم پہ ٹائم کھانا دیتے ہیں، ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن بات جب ہماری آتی ہے، جب ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا خیال کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، انہیں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، انہیں جھڑکیاں دینے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کو منع فرمایا ہے، ماں باپ کو جھڑکنے سے منع کیا ہے۔ تیسرا گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہینہ بھر کام کریں گے تو ہمارا مالک ہمیں روزی دے گا۔ محنت ہم کو کرنا ہے، باقی اللہ روزی دینے والا ہے، جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے، روزی دینے والا تو اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ روزی تو میں دینے والا ہوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ روزی کو کم کر دیتا ہے۔ چوتھا گناہ ہم یہ کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں رہتا ہے، ان کا ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس عید
کو ملنے چلے جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس عید کو ملنے آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ چلے آتے ہیں، دونوں طرف سے برابری کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ہم کو ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار غریب ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی کو ختم کریں، اس کی مدد ضرور کریں۔ 5واں گناہ ہے فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا دشمن کہا ہے۔ کیا آپ لوگ دکھانے کے لیے شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے فضول خرچی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ شیطان کے بھائی بنتے چلے جاتے ہیں۔ 6واں گناہ ہے یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی یتیم بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے تو جو بھی اس کا مال ہے اس کو مت کھاؤ، یعنی اس کے اوپر اس کے پیسے لگاؤ، آپ ان پیسوں کو اپنے ذاتی خرچ میں نہ لو۔ 7واں گناہ ہے وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے یا کسی کو وعدہ کیا ہے تو اس کو ہم پورا نہیں کرتے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ 8واں گناہ یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ نہیں تولتے۔ اگر ہمارا کوئی کاروبار ہے تو ہم ترازو کا صحیح استعمال کریں، اس میں ڈنڈی نہ مارے، تولنے میں گڑبڑ بالکل بھی نہ کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ 9واں گناہ ہے سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 10واں گناہ یہ ہے کہ زمین پہ اترا کے چلتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اترا کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ 4 پیسے آتے نہیں کہ ہم میں اکڑ آ جاتی ہے، ہمیں 30 مار خان سمجھنے لگتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اترا کر چلتے ہیں۔ اترا کر چلنے سے اللہ نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔